نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی آذربائیجان کے ہم منصب سے ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال، باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی انڈونیشیا کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر بات چیت کی گئی۔ وزیر خارجہ کی ملاقاتیں OIC وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس کی سائیڈ لائنز پر ہوئی ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنانا ہوگا۔ رول آف لا کے لیے اپنی تحریک تیز کریں گے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے سب پارٹیوں سے مل کر پلان بن رہا ہے۔ ملک کی معیشت روز بروز خراب ہو رہی ہے۔ گزشتہ 2 سال سے ملک میں کوئی سرمایہ کاری نہیں آئی۔ مزید 2 کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں۔ 2 سال میں 20 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ چکے ہیں۔ مسلط شدہ حکومت ہر جگہ فیل ہو رہی ہے۔ شفاف الیکشن ہی مسائل کا واحد حل ہے۔ وہ ہری پور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں آئین اور قانون کی بالادستی چاہیے، ہمیں چاہیے رول آف لا، اور اس کے لیے ہم لوگ اپنی موومنٹ تیز کریں گے کہ چیف جسٹس صاحب سے جس وقت ہماری ملاقات ہماری ڈیلیگیشن کی ہوئی تھی تحریک انصاف کے وفد کی، تو سب سے پہلی چیز ہم نے یہی اٹھائی تھی۔ SIFC کا ابھی تک 2 سال سے ہم لوگ سن رہے ہیں کہ کوئی آپ کے بین الاقوامی دنیا سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ پاکستان میں 0.0 انویسٹمنٹ آئی ہے۔ پچھلے 50 سال میں اتنے برے حالات سرمایہ کاری کے نہیں تھے۔ تقریباً آپ کا 2 کروڑ لوگ آپ کے غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں پچھلے 2 سالوں میں۔ 20 لاکھ لوگ پاکستان سے باہر ہجرت کر کے چلے گئے ہیں۔ تو یہ حالات میں صرف اور صرف ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے کہ ملک میں تازہ الیکشنز ہونے چاہیے اور صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے۔ PTA رہنما اسد کیسر کہتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے اور ملک میں بے روزگاری بڑھ چکی۔ حکومت کو فوری طور پر آزادانہ منصفانہ الیکشن کرانے چاہیے۔ تمام الائنس کی میٹنگ بلا رہے ہیں جس میں جامع قومی ایجنڈا بنایا جائے گا۔ قومی ایجنڈے کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستانی عوام کے پاس جائیں گے اور عوام کو اکٹھا کریں گے۔ تمام ورکرز کے خلاف FIRs واپس لی جائیں اور گرفتار ورکرز کو آزاد کیا جائے۔ جو اس وقت ملک میں امن و امان کی صورتحال ہے، خاص کر خیبر پختونخوا کے مرج ایریا میں اور جو بلوچستان میں، ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ اسٹیٹ کیا کر رہا ہے، اس وقت حکومت کیا سوچ رہی ہے۔ جتنی بھی انہوں نے FIR درج کرائے BNP کی لیڈرشپ پہ، ورکرز پہ، سب واپس لی جائے۔ جتنے لوگ گرفتار کی جائے اس کو رہا کیا جائے۔ اکانومی طبابت بات کر دی، امن و امان کی صورتحال خراب ہو گئی ہے اور اس وقت جو ہے نا بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، مایوسی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے اپنے الائنس کی میٹنگ بھی بلا رہے ہیں، تمام لیڈرشپ کو بلا رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں اور ایک جامع قومی ایجنڈا بنا رہے ہیں، اور اس قومی ایجنڈے کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستانی عوام کے پاس جائیں گے اور اس ایجنڈے پہ عوام کو اکٹھا کریں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ حکومت نااہل ہے، یہ حکومت جو ہے نا مینڈیٹ چور ہے۔ فوری طور پر وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے اور نئے الیکشن کا اعلان کرنا چاہیے اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تاکہ عوام کے صحیح نمائندے جو ہے نا وہ اقتدار میں آئے۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد کے بھائی شکیل احمد کے قتل کا مقدمہ سوابی کے تھانہ کالو خان میں درج کر لیا گیا۔ مقدمہ بھائی ریاض احمد کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ نامزد ملزم کامران تاحال مفرور ہے۔ DPO سوابی محمد اظہر کا کہنا ہے کہ ملزم کامران نے پہلے اپنے والد کو قتل کیا، بیچ بچاؤ کرانے پر شکیل احمد پر بھی فائرنگ کر دی۔ ملزم نشے کا عادی ہے جبکہ دماغی توازن بھی درست نہیں۔ ملزم کی گرفتاری جلد یقینی بنائی جائے گی۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گڈھاپور نے مشتاق احمد کو فون کر کے اظہار افسوس کی اور قاتل کو جلد گرفتار کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے بھی مشتاق احمد سے رابطہ کر کے بھائی کے قتل پر تعزیت کی۔ شکیل احمد کو ان کے ہمسائے نے گھر کے سامنے گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا۔ وزراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے بھر میں لیبر کالونیز بنانے کا پلان طلب کر لیا ہے۔ سوشل سیکورٹی ہاسپٹلز کی ری ویمپنگ کا بھی حکم دے دیا۔ وزراعلیٰ مریم نواز نے مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے اہم منصوبوں کی منظوری دے دی۔ پنجاب بھر میں کم از کم اجرت کا نفاذ یقینی بنانے کا بھی حکم دیا۔ وزراعلیٰ مریم نواز کی مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے لیبر لاس میں ترامیم کی ہدایت۔ مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے صوبائی وزیر محنت سے پلان طلب کر لیا۔
لاہور ڈیفنس روڈ پر 200 بیڈ کا رحمت اللہ عالمین کارڈیالوجی سینٹر بنانے کا فیصلہ، رحیم یار خان میں 50 بیڈ کے نئے سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل کی منظوری دے دی۔ مریم نواز نے کہا کہ محنت کش اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے دوستوں کو ناراض نہیں کر سکتے۔ پنجاب کو مزدوروں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے مثالی صوبہ بنانے کا عزم رکھتے ہیں۔ مزدور کی اجرت، علاج، معالجہ، بہتر روزگار اور اپنی چھت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کوئی مزدور بھوکا نہ سوئے، کسی کو دکھ اور پریشانی نہ ہو۔ مزدوروں کے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کے بہتر مواقع مہیا کر رہے ہیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ کا رمضان المبارک میں پیپلز بس سروس کے اوقات میں توسیع کا اعلان۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام احمد نے کہا 15 رمضان سے بس سروس رات 1 بجے تک چلائی جائے گی۔ رمضان المبارک میں شہریوں کو درپیش مشکلات کو سمجھتے ہیں شہری پیپلز بس سروس کی توسیع شدہ اوقات کی سروس کا بھرپور فائدہ اٹھائے۔ کراچی کے عوام زیادہ تر پبلک ٹرانسپورٹ پر انحصار کرتے ہیں، اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ لوگ خریداری کے بعد محفوظ طریقے سے اپنے گھروں تک پہنچ سکیں۔ حکومت سندھ کراچی کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کا وفاقی حکومت سے 25 ارب روپے کا مطالبہ، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کراچی شہر میں کام ہوگا تو بلدیاتی اداروں کے ذریعے ہوگا، کوئی باہر سے بیٹھ کر کام نہیں کر سکتا۔ سر ہلانے کا وقت ختم ہو چکا، اب سر جوڑ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ شہر کی فلاح اور ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے، لوگوں کو کام ہوتا نظر آئے گا۔ وہ کراچی 246 UC میں 12,500 لائٹس لگا رہے ہیں۔ وہ کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ہماری نیت یہ ہے کہ شہر کی ترقی کے لیے، شہر کی فلاح و بہبود کے لیے انشاءاللہ مل کر کام کریں گے اور لوگوں کو انشاءاللہ العزیز وہ کام ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ میں چاہوں گا کہ اس کام میں بھی ہم سب مل کر یکسوئی کے ساتھ محنت کریں تاکہ زیادہ بہتر انداز سے اپنے شہر کراچی کی انشاءاللہ خدمت کی جا سکے۔ جب ہم اس سٹی کونسل میں آتے ہیں تو ہم اپنی سیاسی اختلافات کو قطع نظر رکھ کے اس شہر کراچی کی عوام کی خدمت کرنے کے لیے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں۔ اور ہم نے پچھلے 1.5 سال میں جو فیصلے کیے، سخت فیصلے کیے، جو آپ نے تکالیف پریشانیاں بھی کاٹی، اس کے اب ثمر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہماری آمدنی بہتر ہوئی ہے اور اب کہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہم نے فیصلہ کیا کہ کراچی کی 246 UCوں میں تقریباً کوئی 12,500 یہ لائٹس ہم لگانے جائیں گے۔ بارشوں کا نیا سسٹم آج رات سے بلوچستان میں داخل ہونے کا امکان۔ PDMA نے صوبے میں بارشوں سے متعلق رپورٹ جاری کر دی ہے۔ موسم کے حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہی ہیں کوئٹہ سے عائشہ عمران۔ جی بالکل، PDMA کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق آج رات سے بارشوں کا جو ایک نیا سلسلہ ہے وہ بلوچستان کے بیشتر اضلاع کوئٹہ، زیارت، کلات، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، بارکھان اور ہرنائی میں جو ہے وہ داخل ہوگا، جبکہ 12 مارچ کو جو ہے وہ بارشوں کے سلسلے میں شدت کا بھی جو امکان ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق 16 مارچ تک بارشوں کا سلسلہ صوبے کے بیشتر اضلاع میں جاری رہے گا۔ بات کریں موسم کی تو آج بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور مطلع جزوی ابر آلود ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق آج کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت 7، کلات میں 6، زیارت میں 5 اور یوب میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بات کریں صوبے کے وسطی علاقوں کی تو سبی میں کم سے کم درجہ حرارت 16، تربت میں 19، گوادر میں 18 اور جیونی میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جی محکمہ موسمیات کی بارش کی پیشگوئی کے بعد اسلام آباد میں کالی گھٹائیں چھا چکی ہیں، موسم ابرآلود ہے۔ شہر اقتدار میں آج رات بارش متوقع ہے۔ موسم کا مزید حال بتائیں گے اسلام آباد سے حریم چتون۔ دیکھیں، محکمہ موسمیات کی جانب سے آج سے بارشوں کا ایک نیا سپیل شروع ہونے کی پیشگوئی کی گئی تھی، جو کہ بارشیں آج سے 16 مارچ تک جاری رہیں گی اور ہم نے دیکھا کہ اس پیشگوئی کے بعد آج اسلام آباد میں موسم ابر آلود ہے اور کالی گھٹائیں چھا گئی ہیں اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ رات تک بارش آج جو ہے وہ برسے گی۔ خشک سالی کا ایک جو ماحول تھا پچھلے کچھ 2-3 مہینے سے، اس میں تو کمی دیکھنے میں نظر آئے گی اور چونکہ ڈیمز میں جو پانی کم رہ گیا تھا، وہ ڈیمز میں تو پانی کی سطح ٹھیک ہو جائے گی، لیکن محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بارشیں اب برسیں گی، ان کا سب سے زیادہ نقصان فصلوں کے اوپر ہوگا اور خاص طور پہ اگر گندم کی بات کر لی جائے تو چونکہ گندم کی کٹائی کا وقت اس وقت آن پہنچا ہے اور یہ بارشیں یہ سب سے زیادہ افیکٹ کریں گی جو کراپس ہیں ان کے اوپر۔ تو جو بارشیں ہیں وہ آج سے رات سے برسنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور یہ بارشیں 16 مارچ تک جاری رہیں گی اور بہرحال اسلام آباد میں اس وقت موسم ابر آلود ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، کالی گھٹائیں چھا گئی ہیں اور موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے۔ جی